الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام درود و سلام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور ان کی اہل البیت اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام۔ بعد از درود و سلام سب سے پہلے ہم اللہ رب کریم کا شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ہمیں عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر سے منور فرمایا، الحمدللہ۔ اور رب کریم نے ہمیں صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دل کے اندر پیوستہ فرمائی۔ اس کے لیے ہم رب کریم کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت ہی کم ہے۔ آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایھا الولد، لکھنے والے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی منفرد اور بہت ہی خوبصورت ایک رسالہ ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن ہم 20 درسوں کے اندر اس کو ختم کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور رب کریم سے سب سے پہلے ہم اس چیز کی طلب کرتے ہیں، اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں کہ ہم علم دین پڑھیں گے اور اس رسالے کو پڑھیں گے تاکہ رب کریم جو بھی ہمارے اندر نقص اور کجی ہیں رب کریم ان کو دور فرمائے، آمین۔ تو سب سے پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے ہماری ایک عادت ہے، ہم مؤلف کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کتاب کو پڑھیں گے اور مؤلف کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ تو آج جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے حجت الاسلام ابو حامد محمد بن احمد طوسی الغزالی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی آج بات جو ہم کریں گے وہ کریں گے امام غزالی پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں، جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں وہ ذات کون ہے۔ تو سب سے پہلے ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر تھوڑی بہت نظر دیتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا پورا نام اور ان کا اصلی نام جو ہے وہ ہے ابو حامد۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے والد کا نام یعنی ابو مینز والد، حامد مینز حامد کا والد، ٹھیک ہے۔ تو ابو حامد مینز اس کے بیٹے کا نام ہے حامد، تو یہ اس کی کنیت ہو گئی۔ اب اس کی کنیت کیا ہو گئی؟ ابو حامد۔ اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے حجت الاسلام۔ حجت الاسلام ان کا لقب ہے جو ان کو دیا گیا ہے، شیخ الاسلام، حجت الاسلام یہ لقب ہے۔ اور ان کا نام گرامی محمد ہے، اصل میں ان کا نام ہے محمد، اور ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، اور ان کے دادا جان کا نام بھی محمد ہے، اور ان کے پردادا کا نام ہے احمد۔ تو نام یوں بن گیا ابو حامد محمد بن محمد بن احمد طوسی الغزالی الشافعی۔ اب ان کو طوسی کیوں کہا جاتا ہے اور غزالی کیوں کہا جاتا ہے اور شافعی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے بات کو شروع کیا تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا وجہ تسمیہ پر بات کرتے ہیں اور نام پر بات کرتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں یعنی 450 ہجری میں خراسان کے ایک ضلع توس کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ خراسان میں ایک شہر ہے، جگہ ہے، تو وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ توسی۔ کیا؟ توسی۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد خراسان جو ہے، خراسان کے شہر کے اندر، چونکہ خراسان افغانستان کے ملک کے اندر ایک آپ کہہ لیجیے اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس اسٹیٹ کے اندر ایک جگہ ہے توس۔ تو افغانستان کے اندر ہے خراسان کے اندر ہے توس۔ اس سے آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ رہتے کہاں تھے۔ اب اس کے بعد ابتدائی حالت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، امام محمد بن محمد غزالی، امام ابو حامد محمد بن احمد طوسی الغزالی الشافعی۔ اب ان کو غزالی کیوں کہتے ہیں؟ طوسی تو ہو گیا، اب ان کو غزالی کیوں کہا جاتا؟ تو غزالی اصل میں غزال عربی میں ہرن کو کہتے ہیں۔ غزال کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو۔ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ
ان کے والد صاحب جن کا نام بھی محمد بن محمد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اون کاٹتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اون کاٹنے کا وہ کام کرتے تھے، لیکن کن کا اون کاٹتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ہرن، ٹھیک ہے نا، ہرن۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ وہ ہرن کا جو ہے جو ان کا وول ہوتا ہے اور جو اون ہوتا ہے ان کا، وہی کاٹتے تھے، اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے، غزالی۔ تو یہ ایک وجہ تسمیہ۔ دوسری وجہ تسمیہ ان کو غزالی کیوں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا خاندان بہت ہی خوبصورت تھا، ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، غزالی آنکھیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے، غزالی۔ اب دو وجہ تسمیہ ہمارے سامنے آئی، سب سے پہلے ان کے والد صاحب وہ اون کاٹتے تھے، اور دوسری وجہ تسمیہ کہ ان کے خاندان کی جو آنکھیں تھی بہت ہی زیادہ حسین اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ان کو کہا جاتا تھا ان کی آنکھیں غزالی آنکھیں، تو اسی وجہ سے اس جو ہے نا اس پورے قبیلے کو غزالی قبیلہ کہا جاتا تھا، یعنی ان کے والدین کو بھی غزالی کہا جاتا تھا، اور خاصتاً امام غزالی کو اسی وجہ سے غزالی کہا جاتا ہے، بالکل۔ اور شافعی یہ مسلک شافعیہ، فقہ شافعیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے شافعی مسلک کو پھیلانے میں بہت محنت کی ہے، فقہ شافعی کو پھیلانے میں بہت سعی کی ہے، کوشش کی ہے، انہوں نے بہت ساری کتب لکھی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ابتدا امام غزالی کی کیسے ہوتی، سٹارٹ جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی حالات زندگی، ان کی زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، تو سن لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں ہم نے سنا وہ کیا کام کرتے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے اور بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، کہا جاتا ہے امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جو امام غزالی کے والد صاحب ہیں محمد بن احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے والد صاحب وہ کیا کام کرتے تھے، وہ اون کاٹتے تھے، اون کا کام کرتے تھے، ہاں، ویونگ کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو غزالی نام پڑا۔ اب امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب بہت ہی جفا کش تھے، بہت ہی محنت کش تھے، جو حلال روزی کے ذریعے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے، اخراجات اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کس سے، محنت سے، ہاں، کیونکہ ایک روایت ہے القاصب صدیق اللہ، جو قاصب ہوتا ہے، جو محنت کرنے والا ہوتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک اشارہ آپ کو دوں گا، چونکہ تصوف کے ساتھ بہت ہی تعلق رکھتا ہے یہ سبجیکٹ، اور خاصتاً یہ کتاب تصوف کی اعلیٰ شاہکار ہے، اسی وجہ سے۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک شخص کے پاس گئے، انہوں نے سنا کہ یہ جنگل میں عبادت کرتا ہے، ایک شخص جنگل میں عبادت کرتا ہے، تو وہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گئے جنگل میں ان سے دعا کروانے کے لیے، تاکہ یہ بزرگ جو جنگل میں عبادت کرتا ہے میں ان سے کیا کرواؤں، اپنے لیے دعا کرواؤں۔ تو امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل میں گئے اس بزرگ کے پاس اپنے لیے دعا کروانے کے لیے، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کے لیے ان پہاڑوں پر چڑھتا تھا اور محنت کرتا تھا اور کھانا لاتا تھا اور ان کو دیتا تھا، اور جو بزرگ تھے وہ بیٹھ کر عبادت کرتے، ٹھیک۔ امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور شخص ان کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، اور میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے جو دن بھر کماتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے۔ تو مجدد الفسانی نے کہا تم سے زیادہ ولی، تم سے زیادہ عابد، تم سے زیادہ زاہد تمہارا بھائی ہے جو جفاکش ہے، جو محنت کرتا ہے، کیونکہ القاصب صدیق اللہ، جو قصب کرتا ہے معاش کے لیے، قصب محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول کی میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بات بیان کی۔ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بہت ہی نیک تھے اور قاصب تھے، اور وہ ولی اللہ تھے، ٹھیک ہے، محنت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، زہد اور تقوی بھی ان کے اندر آلریڈی تھا، ٹھیک۔ اب اس کے اندر ایک اور بات آ رہی ہے جس کو میں بیان کرنا لازم سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ بزرگانی دین، ہمارے بزرگ صوفیہ، ان کو صرف کپڑوں کی وجہ سے صوفی نہیں کہا جاتا، یعنی وہ اونی لباس پہنتے تھے، ہمارے بزرگانی دین صوفیائی کرام اونی لباس پہنتے تھے تو اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ کسب حلال سے جو کماتے تھے وہی ان کا بچھونا تھا، وہی ان کا پہننا تھا، وہی وہ کھاتے تھے، وہی وہ پیتے تھے، وہی وہ استعمال کرتے تھے، یعنی وہ حرام کی روزی نہیں کھاتے، وہ حلال کی روزی کھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ اونی لباس پہنتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ تیار کرتے تھے، یعنی صوفیائی کرام ہمیشہ رزق حلال کے پیچھے دوڑتے ہیں، نہ کہ مشکوک جو رزق ہوتا ہے اس میں وہ گرفتار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے پھر آپ بہت سی روایات دیکھیں گے جس میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اپنی جو ہے کتاب الانبیاء کے اندر، امام حاکم کی مستدرک الحاکم میں وہ جب مناقب انبیاء کی بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اونی لباس پہنتے تھے۔ پھر وہ وہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھا کہ جو صوفی ہے، یہ جو صوفی اون کا لباس پہنتے ہیں، دراصل یہ سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی سنت؟ سنت موسوی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ تو امام حاکم وہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے گا کہ یہ صوفی کوئی نئی ٹرم ہے، تو یہ نئی ٹرم نہیں ہے، یہ اسلامک ٹرم ہے۔ بہرحال صوفی کے بہت سے معنی ہیں، جیسے اپنے دل کا تزکیہ کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا، اس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن جو گفتگو ہے لمبی نہ ہو جائے اس کے لیے میں اختصار میں سے کہہ رہا ہوں، یہاں پر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد وہ اب کون سا کام کرتے تھے؟ اون کاٹنے کا وہ کام کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزالی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ابھی یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے تھے، ابھی ان کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی۔ ان کا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا احمد غزالی، احمد غزالی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ان کو بہت زیادہ محبت تھی صوفیہ کے ساتھ، بزرگانی دین کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، فقراء کے پاس جاتے تھے، اولیاء کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ایسی اولاد عطا فرمائے کہ ایک یا تو عالم بن جائے یا فقیہ بن جائے، عالم اور فقیہ بن جائے، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ بزرگانی دین ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا فرمائے، ایک کو فقیہ بنائے اور ایک کو عالم بنائے۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت محمد بن احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام یہ اپنے نام پر ہی رکھتے ہیں محمد اور دوسرے کا نام رکھتے ہیں احمد۔ اب ایک کا نام ہے محمد غزالی اور دوسرے کا نام ہے احمد غزالی۔ امام غزالی کے والد صاحب کے اب دو بیٹے ہیں، احمد غزالی اور محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضوان۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب اب علیل ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو لگتا ہے کہ ملک الموت قریب ہے تو وہ اپنے دوست جو ایک بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، اس کا نام تھا محمد رازقانی، محمد رازقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا عالم تھا احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا دوست بھی تھا اور اس وقت یہ بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ جاننے والے۔ انہوں نے ان سے عرض کی کہ میری جو وراثت ہے، کیونکہ انسان جب وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو 1/3 جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ میت کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو کس میں صرف کرے۔ یہ انسان کے جو علم المیراث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جو 1/3 پراپرٹی ہوتی ہے، جو میت ہوتا ہے یعنی جو جس کی وراثت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتا ہے وصیت کہ اس کو میں کس میں صرف کروں۔ تو اس نے احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وصیت کی کہ جو میری 1/3 پراپرٹی ہے یہ کس میں صرف کی جائے؟ یہ میرے بچوں کی تربیت میں صرف کی جائے، ان کو عالم بنایا جائے، ان کو فقیہ بنایا جائے۔ اس میں وہی نیت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں اپنے دوست سے۔ تو پھر حضرت احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ علیہ، احمد غزالی اور محمد غزالی رحمۃ اللہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کرنا شروع کر دیتے. اب جب تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ فقہ پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, بہت سی علوم پڑھاتے ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ جو وہ 1/3 پراپرٹی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر محمد احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں کہ بچوں, آپ کی جو پراپرٹی تھی, ٹھیک ہے, آپ کے والد صاحب نے جو وصیت کی تھی وہ آپ کے خرچے میں, یعنی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے, آپ کی تربیت میں, آپ کی دیکھ بھال میں وہ سارے کے سارے پیسے خرچ ہو گئے. مجھے لگتا ہے اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہم کسی ادارے میں اب کیا کروائے, داخلہ کروائے, تاکہ آپ اب اس ادارے میں پڑھے اور وہ ادارہ آپ کا خرچہ خود اٹھائے, جیسے دارالعلوم یہاں ہوتا ہے نا, اسی طرح سے. تو اس کے بعد احمد غزالی رکتے ہیں, وہ آگے فردر پڑھائی نہیں کرتے بلکہ وہ تصوف کو اپنا پیشہ بناتے ہیں, وہ تصوف میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو صرف کر دیتے ہیں تصوف کے اندر. کون؟ احمد غزالی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی احمد غزالی. اب جو امام غزالی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ چلے جاتے ہیں جرجان. کہاں؟ جرجان. وہاں پر وہ جاتے ہیں, یہ ایران کے ایک مشہور شہر کا نام ہے, ایران کے مشہور شہر کا نام, اس کا نام ہے جرجان. تو وہاں پر ابو نصر اسماعیلی جرجانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ جاتے ہیں, ٹھیک, امام غزالی رحمت اللہ علیہ. اب اس کے بعد وہاں پر وہ علوم پڑھتے ہیں, فقہ پڑھتے ہیں, فلسفہ پڑھتے ہیں اور باقی چیزیں پڑھتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ابھی ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پھر اس کے بعد وہ نشاپور چلے جاتے ہیں, وہاں پر امام الحرمین عبد الملک بن عبد الرحمن جوینی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے عالم ہیں. تو امام جوینی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علم حاصل کریں, اور اس کے بعد وہ وہاں منطق, فلسفہ, حکمت, باقی علوم پر وہ دسترس حاصل کرتے, اور وہ اسی طالب علمی کے زمانے میں بہت سی کتب لکھتے ہیں. کون؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طالب علم کے زمانے میں ہی بہت سی کتب لکھتے ہیں. تو المنحول فی علم الاصول, یہ وہ کتاب کب لکھتے ہیں؟ جب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی طالب علم کے زمانے میں ہی تھے, تب وہ یہ کتاب لکھ دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوا, امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد فلسفے کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور علم ریاضی کی طرف, میتھمیٹکس. اب امام غزالی میتھمیٹکس کے اندر کمال حاصل کرتے ہیں بہت زیادہ. کس میں؟ میتھمیٹکس میں وہ علم ریاضی جس کو ہم کہتے ہیں, علم ریاضی میں کمال عبور حاصل کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فلسفے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں, جو ایک یونیورسٹی ہے, اس کا نام ہے دا سٹرنگ فولڈ یونیورسٹی, وہ اس بارے میں لکھتی ہے کہ غزالی نے اتمام حاصل کیا تھا, اتقان حاصل کیا تھا, ماسٹرز حاصل کیا تھا فلسفی میں, تب جب لوگ ابھی فلسفی کا نام بھی نہیں جانتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امام غزالی تب فلسفی کے ماسٹر بن چکے تھے, ابھی جب لوگوں نے ابھی فلسفی کے بارے میں ابھی سن ہی رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں. اور امام غزالی نے فلسفہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ ایران کے لوگ ایرانی فلسفہ, اس کی وجہ سے اسلام کے جو ہے وہ دشمن بن چکے تھے. کس کی وجہ سے؟ ایرانی فلسفے کی وجہ سے. ایرانین فلسفی جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی مسلمان ممالک کے اندر, اور وہ ایسے اعتراضات اٹھاتے تھے جس کی وجہ سے پھر وہ خدا کا انکار کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, کون سی فلسفی؟ ایرانین فلسفی. ایران کی فلسفی بہت زیادہ مشہور تھی. تب امام غزالی رحمت اللہ علیہ رد کرتے ہیں کس فلسفی کا؟ ایرانی فلسفی کا. تو کتاب لکھتے ہیں تحفۃ الفلاسفہ. کیا لکھتے ہیں؟ فلاسفہ. 18 گھنٹوں میں امام غزالی نے وہ کتاب لکھی. کہا جاتا ہے کہ یہ کرامت تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کہ 18 گھنٹوں میں انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ تحفۃ الفلاسفہ. امام غزالی نے اس کے اندر جو ہے 20 نقاط بیان کیے, 20 نقاط بیان کیے. اور امام غزالی نے رحمت اللہ علیہ نے اس میں بہت سی چیزوں کا رد کیا, جیسے مادہ ازلی ہے کہ نہیں, وحی کو عقل پر فوقیت ہے کہ نہیں. اس پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس یونانی فلسفہ کا رد کیا. اب یونانی فلسفہ کتنا خطرناک تھا, وہ بالکل اللہ کا انکار کرنے پر تلے ہوئے تھے. وہ لوگوں کو ایسی
ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا، معاذ اللہ کا انکار ہو جاتا، کریٹر کا بالکل انکار ہو جاتا. تو امام غزالی نے اس وقت یہ مہم اٹھائی اور فلسفے کا جو ہے باطل فلسفے کا رد کیا. جو منطق کے ذریعے شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے اس کا رد کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور یہی نہیں رکے امام غزالی، یہی نہیں رکے بلکہ مقاصد الفلاسفہ لکھی، ٹھیک ہے، اور منطق الفلاسفہ لکھی. اسی طرح فلسفہ محق النظر لکھی. تو بہت سی کتابیں امام غزالی نے فلسفے پر لکھی. اور امام غزالی نے علم و ریاض پر بھی، یعنی میتھمیٹکس جو ہے اس پر بھی کتب لکھی. اب یہ کتنے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی علمیت، اس کا چرچا ہو جاتا ہے اس زمانے میں جب ابھی امام غزالی بہت ہی کم سن عمر کے تھے، 20-25 سال کی عمر میں، یا زیادہ سے زیادہ آپ مان لیجئے 28-27 کی عمر میں امام غزالی کا اتنا عروج ہے. لوگ ریفرنس دیتے ہیں امام غزالی، ابھی خود امام غزالی صرف 27-28 عمر میں ہے ابھی وہ، لیکن ان کے کوٹیشنز علماء خطبہ جو کیا کرتے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں اپنے خطبوں کے اندر. ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسی رفعت امام غزالی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الحرمین کے امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مدرسہ چلتا تھا جہاں انہوں نے پڑھا تھا، اب امام جوینی یہاں سے اس دنیا سے چل بستے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اس منصبے پر، امام جوینی کے منصبے پر فائز ہو جاتے ہیں امام غزالی. اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور نظام الملک جو اس ٹائم سلجوقی سلطنت کا بادشاہ تھا، ایسا مان لیجیے آپ، تو اس نے مدرسۃ النظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ کا عہدہ ان کو عطا فرمایا، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرنسپل. اب مدرسۃ النظامیہ جو ہے، جس کو ہم نظام الملک کہتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں ہم درس نظامی کہتے ہیں، جو جہاں سے درس نظامی نکلا ہے، جس یونیورسٹی سے درس نظامی نکلا ہے، اور جو ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی اس وقت جامعہ تھی، یونیورسٹی تھی، تو اس کے اب ڈین کہہ لیجئے، پرنسپل کہہ لیجئے، وہ بنائے گئے کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کے بعد 40 سال تک وہ عمر تک اسی مشغلے میں، انہی چیزوں میں وہ ہے انہوں نے وقت صرف کیا. پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، خود بھی پڑھاتے تھے، الحمدللہ. اور ایک دن کیا ہوا جو ہم کہہ سکتے ہیں امام غزالی کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ. وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب واپس چلے گئے اس شہر میں جہاں وہ رہتے تھے. اس شہر کا کیا نام تھا؟ طوس. اب اس طوس شہر میں جب وہ واپس چلے جاتے ہیں، امام غزالی بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں جاتے ہیں تو کم سے کم 500 دینار کا لباس اور گھوڑا کے ساتھ وہ آتے ہیں، یعنی بڑی شان و شوقت کے ساتھ وہ وہاں آتے ہیں. یہ ان کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے پڑھائی کے زمانے کے بعد. وہ کہاں جاتے ہیں؟ اب واپس اپنی شہر طوس. یہاں ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا. امام غزالی اس سے پہلے بھی بچپن میں طوس جو ہے نا وہاں واپس آئے تھے، لیکن اس وقت ایک واقعہ ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب طوس واپس جاتے ہیں بچپن کے زمانے میں پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، پڑھائی کے زمانے میں جب وہ طوس واپس جاتے ہیں تو اس ٹائم ڈاکوں کا حملہ ہو جاتا ہے قافلے پر ڈاکو کا حملہ ہو جاتا ہے. اور امام غزالی نے جو بھی امام جوینی سے پڑھا تھا، ابو نصر ان کا نام تھا، ابو نصر اسماعیلی سے جو کچھ پڑھا تھا، اسی طرح ان کے بہت سے شیوخ رہ چکے تھے، جو کچھ ان سے انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے اب اس کی نوٹس بنائی ہوئی تھی، بکس بنائی ہوئی تھی. اب یہ پوری مانو آدھی بوہری میں انہوں نے کیا رکھی تھی، یہ بکس، نوٹس، کاپیاں جو ہے آدھی بوہری مانو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی. اب یہی بکس لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ واپس اپنے شہر طوس. تو اچانک ڈاکو کا حملہ ہو جاتا ہے اور ڈاکو جو ہے وہ اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں.
لیکن امام غزالی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ چاہے میرے پیسے لے لو، میری جو ہے سواری لے لو، کچھ بھی لے لو، لیکن یہ بکس مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں میرا وہ علم ہے جو میں نے علماء سے پڑھا ہے۔ ان ڈاکو نے ان کو ایک بات کہی کہ یہ کیسا علم ہے کہ کتاب چلے جانے سے علم ہی چلا گیا؟ یہ کیسا علم ہے کہ اگر کتاب چلی گئی اور علم بھی چلا جائے گا؟ یہ کیسا علم؟ تو امام غزالی نے پھر ان سے بہت ریکویسٹ کی، تو ان ڈاکو نے اس کو وہ کتابیں لوٹا دی، کیونکہ ان کے تو وہ کوئی کسی کام کے تو نہیں تھے، ہے نا۔ تو وہ کتابیں لے کر امام غزالی طوس میں چلے جاتے ہیں اور ان کتابوں کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اللہ، کیا کرتے ہیں؟ زبانی یاد کرتے ہیں۔ اور امام غزالی خود فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس کے بعد میں نے جو بھی کتاب پڑھی ازبر یاد کر لی۔ میں صرف پڑھ کر سمجھتا ہی نہیں تھا بلکہ اس ٹیکسٹ کو یاد کر لیتا تھا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا۔ تو امام غزالی چلتی پھرتی یونیورسٹی، امام غزالی اپنے زمانے میں چلتی پھرتی یونیورسٹی تھی، جس کے سینے میں اتنی کتابیں موجود تھی کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب جب اگلی دفعہ کہاں جاتے ہیں؟ دوسری دفعہ واپس اپنے شہر طوس چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم ان کی شان و شوکت بہت اعلیٰ تھی، اور ان کو پھر وہاں پر جامعہ تھی، وہاں پر اس جامعہ میں ان کو خطیب کی حیثیت سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کس حیثیت سے؟ خطیب کی۔ اب وہ وہاں خطبہ بھی فرما رہے ہیں، واز بھی فرما رہے ہیں، اور اسی واز کے دوران کیونکہ ان کا بھائی بھی وہاں تھا، تو ان کے بھائی نے ان کے گوش میں کچھ کہہ دیا، کوئی بات کہہ دی۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ بھائی جو ہے احمد غزالی، پتا نہیں انہوں نے اس کے کان میں کون سی بات کہی، جبکہ امام غزالی نے ابھی وہاں 1-2 سال ابھی وہ رہ چکے تھے۔ کہاں پر؟ طوس کے اندر۔ ابھی انہوں نے صرف 1 یا 2 سال ہو چکے تھے واپس آتے ہوئے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو ہے اب واز پڑھ رہے ہیں طوس کی جامعہ کے اندر، لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو واض و نصیحت کر رہے ہیں، اور وہاں پر احمد غزالی آتے ہیں اور ان کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ جب وہ بات کہتے ہیں، اب خطبہ ہے کس کا؟ امام غزالی کا۔ انہوں نے تو بہت سے خطبے دیے ہوئے ہوں گے وہاں پر آلریڈی، لیکن ایک دن ایسا آیا جب وہ خطبہ دینے لگے اور بائی سے کوئی بات سنی تھی، تو یہ کہتے تھے، ممبر پر بیٹھے اور کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اب الحمدللہ، یا کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا، گویا کہ کسی نے میری زبان پر قلف لگایا ہو، تالا لگایا ہو۔ ٹھیک ہے، امام غزالی علی رحمت اللہ الرحمن اب اس کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ جب ڈاکٹر آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ چیک کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی نبض کو چیک کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بیمار ہے ہی نہیں، یہ تو بیمار ہے ہی نہیں، یہ تو جسمانی بیماری نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ بیماری سمجھ نہیں آ رہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیماری ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اٹھتے ہیں، جو بھی ان کے قیمتی کپڑے تھے غریبوں میں خیرات کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھتے ہیں اور کالی کمبل اور سادے سے کپڑے، سمپل کچھ کپڑے وہ پہنتے ہیں اور کالی کمبل اوڑھتے ہیں، اور کندھے پر ایک مشکیزہ لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اب یہ عبادات کرنے لگے، ریاضات کرنے لگے، جنگلوں میں پھرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک مسجد ہے وہاں پر تھی، یہ پھر چلے جاتے ہیں، اس کا نام تھا دمشق۔ کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ اب یہ بہت ہی حیرت کن بات ہے، جب وہ دمشق چلے جاتے ہیں وہاں ایک مسجد تھی جامعہ مسجد، اس جامعہ مسجد کا نام تھا جامعہ اموی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اموی میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہی جامعہ اموی میں پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ وہاں پر جھاڑو دینے لگے۔ اللہ اکبر، یہ جھاڑو دینے کیوں لگے؟ یہ جھاڑو دینے کیوں لگے؟ کس چیز نے امام غزالی کو جھاڑو دینے پر مجبور کر دیا؟ کہتے ہیں
یہ خود امام غزالی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں کہ میں جب دمشق میں تھا ایک مدرسہ میں، میں نے اس کو مدرسۃ الامینیہ کہتے ہیں، میں نے مدرسۃ الامینیہ میں ایک خطیب کو دیکھا، وہ واعظ پڑھ رہا ہے، وہ خطاب کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے قال الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، قال الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب جب یہ لفظ انہوں نے کہا، اور میری بہت سی کتابیں آلریڈی لوگوں میں مشہور تھی، فلسفے پر مشہور تھی، منطق پر مشہور تھی، بہت سی چیزوں پر میری کتابیں آلریڈی مشہور تھی، اور وہ میری کوٹیشنز، میری ریفرنس دیتے تھے لوگوں کو، میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں خود پسندی میں نہ پھنس جاؤں، اللہ اکبر، کہیں مجھ میں تکبر نہ آ جائے، تو پھر میں چل پڑا دمشق کی طرف، اور دمشق کی ایک مسجد، اس کا نام ہے جامعہ امویہ، اس کے اندر پھر جھاڑو دینے لگے، کوئی ان کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے 2 سال گزارے ہیں امام غزالی نے رحمت اللہ تعالی علیہ، برابر 2 سال۔ ان 2 سالوں میں ایک دن کیا ہو جاتا ہے، جھاڑو دیتے دیتے ایک دیہاتی بندہ آ جاتا ہے مسجد اموی میں، اور وہ ان مفتیان کرام سے سوال کرتا ہے جو وہاں پر آلریڈی تھے، جو آلریڈی موجود تھے، ان سے سوال کرتا ہے، لیکن وہ مشفی جواب، پر اطمینان جواب ان کو عطا نہیں فرماتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باہر جھاڑو دے رہے ہیں، اور انہوں نے سنا کہ یہ کون سا سوال ان سے کر رہا ہے، تو دیہاتی کو بولا، مفتیان کرام نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے یہ جواب دیا، مگر میں اس پر مطمئن نہیں ہوا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب عنایت فرمایا کہ وہ دیہاتی قائل ہو گیا، اور اس دیہاتی کا وہ جواب جب سنا، کنہوں نے؟ ان مفتیان کرام نے، وہ بھی کن کے تلامذہ ہو گئے؟ امام غزالی کے تلامذہ ہو۔ تو یہی سے امام غزالی نے اب درس دینا شروع کر دیا، تصوف کا درس یہی سے دینا شروع کر دیا۔ لیکن تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس سے قبل وہ جاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس جس کا نام ہے علی الطوسی۔ علی، وہ طوس کے بھی رہنے والے تھے، علی الطوسی طوس کے رہنے والے تھے۔ تو علی الطوسی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں امام کشیری، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امام غزالی کے استاد، ان کا نام ہے علی الطوسی، اور علی الطوسی کے استاد ہے امام کشیری، اور امام کشیری کا سلسلہ ملتا ہے جنید بغدادی کے ساتھ، جنید بغدادی کا سلسلہ ملتا ہے حسن بصری کے ساتھ، حسن بصری کا سلسلہ ملتا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، اور وہ سلسلہ جا کر ملتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جو احمد غزالی ہے، ان کے بھائی، ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ، کن کا؟ صدیق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ صدیقی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، سلسلے کے اندر، اور جنیدی بھی تھے، صدیقی بھی تھے، جنیدی بھی تھے، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اب کن سے روحانی تربیت حاصل کی؟ علی الطوسی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جامعہ امویہ میں وہ وہاں چلے گئے اور خدمت کرتے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ شاید اس کو اپنے اس شیخ نے ہی یہ کام دیا ہوگا، یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اپنے مرشد نے، اپنے اس کے مرشد جو ہے علی الطوسی، اسی نے ان کو یہ کام دیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کتاب پڑھانا شروع کرتے ہیں، احیاء العلوم، جو ان کی سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے؟ احیاء العلوم۔ احیاء العلوم ان کی کتاب ہے، وہ وہی سے وہ لکھنا بھی شروع کرتے ہیں اور اس کا درس دینا بھی شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تصوف شروع ہو جاتا، اور امام غزالی تصوف پر مایہ ناز کتابیں لکھ دیتے، احیاء العلوم۔ اب پھر چونکہ طوس کے اندر جو لوگ تھے وہ فارسی پڑھتے تھے، تو جب وہ طوس واپس آ گئے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب امام غزالی پہلی دفعہ کہاں آ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ طوس آ گئے تھے، تو کپڑے کتنے، ان کی قیمت کیا تھی؟ 500 دینار۔ لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کرش، کچھ جس کو ہم کہتے ہیں پھٹوڑی پونس کشمیری میں ہے، کچھ پیسوں، معمولی پیسوں کی قیمت ہے ان لباس کی، وہ اس سادہ لباس، بہت ہی سادہ لباس پہنا ہے کس نے؟ امام غزالی نے۔ اس کی قیمت 1 درہم بھی نہیں ہے، یعنی 1 درہم بھی اس کپڑے کی قیمت نہیں ہے۔ اتنے سادہ کپڑے امام غزالی کو پہنے ہیں، اور وہی کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور ایک بہری ہے جس کے اندر
بہت سی مایہ ناز کتابیں لکھ کر آئے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد لوگوں نے کہا اس احیاء علوم کو اپنے عربی میں لکھا, اس کو آسان کر دیجئے, ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر کوئی عربی نہیں سمجھتا, تو ہمارے لیے کچھ آسانی فرما دیجئے. تو امام غزالی نے لکھی کیمیائے سعادت. کیمیائے اب یہ کس کی تلخیص ہے, یہ سمجھو احیاء علوم کی تلخیص ہے. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ طلباء نے عرض کی کہ جو احیاء علوم الدین ہے, احیاء العلوم الدین ہے, اس کو آپ تلخیص کر لیجئے. تو امام غزالی نے لکھی المرشد الامین فی تلخیص احیاء علوم الدین. یہ کس کی تلخیص ہے؟ المرشد الامین احیاء العلوم الدین کی. ٹھیک ہے, تو آدھے کہتے ہیں کہ پھر وہ تلخیص الگ ہے. بہرحال امام غزالی نے پھر اس احیاء العلوم کی کیا لکھی؟ تلخیص, یعنی شارٹ اس کو کر دیا. وہ عوامت الناس میں پھر وہ اس کے دروس ہوتے تھے, پڑھتے تھے پڑھا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے. کیونکہ اب وقت بھی ہونے کو جا رہا ہے, تو بس 2 منٹ کے اندر اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اب ان کا مقام اور مرتبہ ان کے بھائی بھی بیان کرتے ہیں جو ہے احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ جب امام غزالی پھر واپس آئے, کہاں سے, یہ سارا سفر کر جب امام غزالی واپس آئے تو انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں ایسی کتابیں لکھی جو خود کے اندر جوہر ہے. یعنی ایک ایک صفحہ اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے, مانو کہ وہ ایک ایک کتاب ہے, ایک ایک صفحہ کتاب کی حیثیت رکھتا ہے. ایسی کتابیں امام غزالی نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے شافی مسلک پر کتابیں لکھی, انہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی, انہوں نے تفسیر پر کتابیں لکھی, انہوں نے اصول پر کتابیں لکھی. بہرحال انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. تفسیر پر انہوں نے سورۃ یوسف کا جو ہے وہ تفسیر لکھی, بہت سی خوبصورت تفسیر لکھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ. پوری تفسیر تو نہیں لکھی لیکن سورۃ یوسف کی تفسیر اویلیبل ہوتی ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو نیٹ سے. ٹھیک ہے, تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اب ان کے اس دنیا, کیونکہ جس کو دنیا میں آیا اس کو دنیا سے جانا بھی ہے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتابیں کم سے کم انہوں نے جو ان کا سرمایہ ہے, جتنا ہماری 136 بکس ہے ان کی, 136 تقریباً 135 سے زیادہ ہے. 135 کتابیں ایسی ہیں امام غزالی کی جو اس وقت پرنٹ ہوتی ہے. کتنی؟ 135. اس میں بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں, جیسے آپ نے نام سنا ہوگا, پہلی جو میں نے سورۃ یوسف کے بارے میں بتائی. دوسری کتابیں الاربعین غزالی, الاربعین غزالی, یہ آپ نے نام سنا ہوگا. اسماء الحسنی, یہ بہت مشہور کتاب ہے. اسی طرح بدایت الہدایہ بہت مشہور کتاب ہے. البسیط فی فروع المذہب, یہ فقہ شافی پر انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے التعلیقہ فی فروع المذہب یہ بھی لکھی ہے. اس کے بعد تفسیر القرآن العظیم, مگر اس میں وہ جز ہے کس کا؟ سورہ یوسف کا. اس کے بعد دیکھ لیجئے جوہر القرآن لکھی, حجت القرآن لکھی, حقیقت الروح, یہ تصوف کی اب کتابیں ہیں, حقیقت الروح لکھی, رسالت القدسیہ لکھی, رسالت الطیر لکھی, رسالت الاقطاب لکھی. یہ بہت سی کتابیں ہیں, اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ 135 ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی میں کوشش کروں گا کہ اس کی پی ڈی ایف یا اس کی فوٹو PNG جو ہے فوٹوگراف ہے وہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا, یا جو اگر آڈیو یا کچھ بنا تو اس کے جب میں بیان کروں گا انشاءاللہ الرحمن اس ٹائم. یہ کچھ کال کرا سٹ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے اب ہم آخری بات کر رہے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو کچھ دن قبل خواب آتا ہے, اور اس خواب کی یہ خود تعبیر نکالتے ہیں کہ مجھے اب فلانی ٹائم اس دنیا سے نکلنا ہے. تو امام غزالی خود غسل کرتے ہیں اور خود مارکیٹ سے کفن خریدتے ہیں, اور باضابطہ طور پر غسل کر کے کفن جو ہے وہ سلاتے ہیں وغیرہ, اور اس کے بعد وہ کفن خود پہنتے ہیں اور اپنے بھائی کو کیا الوداع کرتے ہیں, اور جو ہے پھر پیچھے کی طرف لیٹ جاتے ہیں. احمد غزالی بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا شاید یہ بیمار ہوا ہے, پتہ نہیں. امام غزالی کو
پتہ نہیں کسی حال میں تو نہیں چلا گیا؟ تو پھر میں جب باہر جاتا ہوں کمرے سے اور واپس آ جاتا ہوں تو امام غزالی کی روح کف سے ان سری سے پرواز کر گئی. تو یہ تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام جس کو ہم کہتے تھے محی الدین ابن العربی، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام غزالی جو ہے وہ شیخ المشائخ ہے، وہ حجت الاسلام ہے. امام الحرمین کے فرزند بیان کرتے ہیں امام غزالی اپنے احیاء علوم دین کی وجہ سے بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہے. امام نووی نے بھی احیاء علوم کی بہت سی تعریف کی ہے. بہرحال امام شاذلی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہوں تو میں وسیلہ لاتا ہوں. کس کی ذات؟ امام غزالی کی ذات کو میں وسیلہ پیش کر اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے. اور امام شاذلی ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ الامام البحر حجت الاسلام. امام زہبی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام الجلیل. اور اسی طرح امام سیوطی بیان کرتے ہیں امام حجت الاسلام ولی اللہ. اسی طرح بہت سے ہمارے مشائخ اور بزرگ ہیں، وہ کس کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ امام غزالی کی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام غزالی ایک بہت ہی پرنور شخصیت ہے جس نے پورے عالم کو اپنے علم سے منور کر دیا، اپنے تصوف سے منور کر دیا. لوگوں کو اس زمانے سے قبل پتا تھا تصوف فقط زہد کا نام ہے، کیونکہ زہد تقوی اور پرہیزگاری، بس اسی کا نام کیا ہے؟ تصوف. لیکن امام غزالی نے احیاء علوم لکھ کر، مکاشفۃ القلوب لکھ کر، اسی طرح بہت سے رسالے لکھ کر، جیسے ایھا الولد، باقی کتابیں لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ تصوف صرف زہد کا نام نہیں ہے، اس میں بہت سے مضامین شامل ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور اس بات کو بیان کیا ہے، ان کو خواب میں دیکھا مسجد اقصی میں، کیونکہ مسجد اقصی میں وہ بہت وقت تک رہ چکے ہیں. کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ. انہوں نے وہاں پر رسالہ قدسیہ وغیرہ لکھا ہے. بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقام و مرتبہ بارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد اقصی میں ہوں اور بہت سے انبیاء وہاں پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریر فرما رہے ہیں اور یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل جو ہے نا، اگر میں اس کی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑی بہت یقینی ہو جائے اور اس میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہے. امام شاذلی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے جو علماء ہیں ان کو بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ درجہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، کہ اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کو رب کریم نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا. کس اعتبار سے؟ خدمت دین کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان علماء میں سے امام غزالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کس کی طرف؟ امام غزالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کیونکہ امام شاذلی کا جو خواب ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ اختلاف کرے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک باطنی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کا کتنا مرتبہ ہے تو یہ عالم رویا سے ہی دیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی یہ عالم رویا سے دیکھا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ امام غزالی کی طرف رحمۃ اللہ علیہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ کریم ہمیں ان کے علم سے، ان کے فضل سے، ان کی عنایت سے جو ہے نا، اور ان کے علم کی خیرات سے منور فرمائے، آمین. اور کل سے ہم انشاءاللہ الرحمن سیدھا جو ہے وہ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں ایھا الولد. اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور امید ہے کہ اللہ کریم سے ہم سب سے پہلے دعا گو ہے، اے کریم اگر بولنے میں کسی جگہ سہو خطا ہوا ہوگا تو اے کریم ہم آپ سے استغفار کی درخواست کرتے ہیں، اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا اللہ کریم قبول فرمائے. سبحانک اللہم لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.